ہو گیا ٹکڑے بدن ابن حسن کا دیکھو لاش اٹھتی نہیں شبیر سے اکبر کی اٹھو آؤ دے دو ذرا سرور کو سہارا عباس تشنگی مشک و علم والی سکینہ عباس آگ خیموں میں لگی اہل حرم قید ہوئے بے کجا وہ سوئے زندان لائی لے کے چلے ثانیہ زہرا نے حسرت سے پکارا عباس تشنگی مشک و علم والی سکینہ عباس ہے تیرے نام سے منسوب یہ چرچا عباس بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد والے محمد اللهم صل على محمد وعلى الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد جب ہوئے ہوئے بازوئے عباس
سے ہے کباب، ہیں جو بے دست دھرتی نہیں پاؤں میں رکھا، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب، غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو آب، غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو آب، تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں، جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدائے تر، یا علی لیجئے مجھ بے کس و مضطر کی خبر، اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جن و بشر، چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے نہ ضرر، چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے نہ ضرر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے، جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر، اسب سے کہتے تھے عباس یہ بچش میں برا، یہاں سے لے چل مجھے اے اسب وفادار شتاب، پیاسے ہویں گے جو سیراب تو ہوئے گا ثواب، کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب، کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب، ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالات ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی، جب ہوئے باز ہوئے۔ ذرا سا آگے آ جائیں، آج تھوڑا سا پروگرام جو ہے وہ 20 منٹس آگے کرنا پڑے گا کیونکہ میرے پر کافی پریشر تھا کہ میں
प्रोग्राम जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये तारीखें ऐसी हैं कि इसमें 15-20 मिनट में कोई वो नहीं होगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखना रुतबा है कितना मोहतरम अब्बास का, और अर्श तक लहराता जाए है अलम अब्बास का। हो गई महफूज तारीख़ हुसैन इब्न अली, और करबला में जब हुआ बाजू कलम अब्बास का। आसमां बहरे ज़ियारत झुक के देखेगा तुम्हें, रूह में तामीर कर लेना हरम अब्बास का। साहिले दरिया पे पता करके तिश्ना लब रहा, सारे आलम की वफा भरती है दम अब्बास का। खुद पैगंबर देंगे बख्शिश की सनत इनाम में, रोज़े महशर जब करेंगे तज़किरा अब्बास का। और यही सलात पर मोहम्मद अली। यही कुछ है बताए जिंदगी मोहसिन, यही कुछ है बताए जिंदगी, दिल में ज़हरा की दुआ सब पर अलम अब्बास का। आवाज़ बुलंद कर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे सलावत। सूरह मुबारकतुल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूबिल उज़मा वहतजबा अनिल अब्सार बिलिज़्ज़ात, थुम्मा इक़्तदरा अलल अशियाइ बिल क़ुदरा, ज़ल मुल्क वल मलकूत व ज़ल इज़्ज़ति व जबरूत, वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद अर्रसूलिल मुसद्दद المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. Brothers and sisters, boys, girls, youth, youngsters, continuously we reach up to the night of the 8th of the Muharram al-Haram with recitation of this holy verse of Suratul Ghafir, 40th Surah of the Holy Quran. Al-Mu'mineen also is known as Al-Mu'mineen, Al-Mu'minun, and also the verse number is 67.
Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning about the different stages of the human life. That we created first from the dust, then from nutfa, human jurisdiction, it comes over here, and then alaqa, the last formation in the womb of the mother, thumma yukhrijukum tifla. And then we brought you in this world as a child, as a baby. As Quran says that you didn't know anything and you learned that. That knowledge you didn't know about your survival, about your benefits, about your advantages in this life, and slowly, steadily and gradually you learned it. That's why from the very beginning, and that beginning starts from the cradle, utlubul ilm min al mahdi ila al lahad. Seek for the knowledge from the crib and the cradle up to the lahad, up to the grave. And this is the continuum of the knowledge from the crib up to the grave. And amazingly, when a baby born, she has no consciousness to know, to secure, to get the knowledge. And as they die in the mahad, in the grave, there is no life for that to learn the knowledge. So how come we can understand this hadith upon the ground of the rationality and the aql, that seek the knowledge from the crib, from the cradle up to the grave. In the crib and the cradle we have no more consciousness, no more memory, no more things to understand, no more things to perceive even. And in the grave, as Shariat and Hadith says, that seek the knowledge also in the grave, and no more we have the life over there. So how come we are going to solve this riddle and the paradox? But you know that Shariat has ordered to a Muslim baby when he is born, say azan in the right ear and say iqama in the left ear. So this is the first knowledge which is coming up from the crib, from the very beginning of a Muslim baby. This is the first knowledge emerging out from that. And now he is growing with the knowledge and going, developing his consciousness and his intelligence and the smartness gradually, steadily, and he reaches summa liyablugu ashuddakum, as Quran says in the same verse. Then you reach upon the maximum height of your powers, not only physical powers, also your mental powers as well. And now the plateau goes down, and then a person is going to be shaykh, as the verse says, لِيَبْلُغُ مِنْكُمْ مَنْ يَبْلُغُ شُيُوخًا, and some of them, they become Hugh, a person of old age as well. And now they are going to vanish and perish from the face of the earth, and they are now inside the grave. How come that knowledge in the grave would come? As the first knowledge, azan and iqama, in the grave, in the lap of the mother, in the lap of the father, and after that, a person dies, laid down upon the dust of the grave, and at that time, he is being listened, he is being told the talqeen, isma wa ifham, isma'i wa ifhami. Listen and understand. I recited both siras and the genders of the Arabic for male and the female, isma wa ifham, or isma'i wa ifhami. Isma, listen. Ifham, understand. These two words of the talqeen is not from the ulama, it is being directed and narrated and recommended by A'imma alayhimus salam. Isma wa ifham. Listen and understand. So not only the power of the listening is working, also the power of the consciousness is working inside the grave as well. What I want to say over here, it's Quranic basis. Although we are particular, we are the peculiar, we are only exclusive in the other doctrine of the Islam, that we say talqeen upon our dead bodies. We say talqeen, not other
fiqh, not other doctrines in Islam. We say isma wa ifham, listen and understand. It means that we no more think that our person is dead because either he is martyr in the battlefield for the sake of the truth and the haq, either he is a martyr in the love of Ahlul Bayt alayhi salam, like nowadays is happening, or either man mata ala hubbi ali Muhammad mata shahida, who is dying at his bistar, at his whatever place, whether it is his bed or whatever, in hospital, wherever. But if he would have the love of Ahlul Bayt alayhi salam, he is dying as a shaheed, and shaheed is the alive. That's why isma wa ifham, listen and understand. Whatever you are being told is this state as well. Whatever we are special in our talqeen, no other sect in the Islam. What is its Quranic basis? Say salawat. Once more salawat. This is the research. That what is the Quranic basic of the Shia talqeen for their dead bodies while they are inside the not dead bed, they are laid inside the grave, upon the dust of the grave. One hadith it came in my mind right now. It's amazing hadith Imam mentioned, and I'm talking about this ayat stages of the formation of the human body and life. Imam mentioned that when the gene or the nutfa of a person is being formed by the order of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah orders the angel that bring also the dust of that place where he is going to be buried. The dust of that place wherever he is going to be buried. So you can imagine that the grand plan of the universe, of the life of death, the place of death where they are going to die, that is in the master plan of Allah subhanahu wa ta'ala, and through that master plan of the Lawh Mahfuz, sometimes Aima alayhimus salam used to say upon the pulpit of the Kufa of members as well. Imam Ali Amirul Mu'minin Ali bin Talib, he used to say from the pulpit of the Kufa, member Kufa, that if I can let you know, I can tell every minute detail from this day up to the day of the judgment, but one verse of Quran is going to ask me not to do that, and that ayat is Yamhullahu ma yasha wa yuzbit wa indahu umul kitab. Whatever Allah wants, wills, He omit from that book. Whatever He wants, He write in that book. Like Ibrahim was going to sacrifice the son, but Allah subhanahu wa ta'ala omitted that and write that son is not going to be sacrificed, but a lamb is going to be sacrificed. Imam mentioned if there would be any ayat, this kind of ayat, that all time Allah is writing something, omitting something, and we have that knowledge, that is the master tablet of the universe, Lawh Mahfuz. Otherwise I will tell every detail of every event up to the day of the judgment. So what are the Quranic basis of the talqeen? From the, to be a child, from Qura, so nutfa, and then alaqa, and then the baby in this world, and now he is inside the grave. What is the Quranic basis? There is a one verse in the Suratul Mulk. And this is the basis of your talqeen, your fiqh, whatever you are doing over there. Very first thing, that you don't think that your person, your relative is dead, he is alive. Because either he is a martyr in the path of the Islam, or either he is died of the love of Ahlul Bayt alayhi salam at his deathbed. And the Quranic basis, the people of the hell, they are talking with each other. And they are saying, what is the talqeen? Isma wa ifham. Listen and understand.
same order in the ayat of the Surah Al-Mulk. Law kunna nasma'o, if we would hear in the world. Law kunna nasma'o aw naqilo ma kunna bi ashabis sa'ir, if we would listen in our life, and if we would understand whatever we were listening, never ever we are going to enter inside the blazing fire of the hell. So this ayat is mentioning that to listen and to understand is a base to stop, prevent from the hell. So who they are doing at the last moment before the closing of the grave, isma ifam, they are saving their dead bodies from the hell and making them eligible to enter inside the paradise. So it has been recommended the knowledge to nourish your soul, your mind, and as I was mentioning a couple of speeches before, that I would talk about some ahadith and the knowledges and the tafsir of Sayyid al-Shuhada Hussain ibn Ali alayhi salam. So I'm going to quote over here some tafasir which we got and received by the means of our third Imam. And one of the tafsir of this verse which Imam mentioned, that فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, a person should watch whatever that person is eating. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. The apparent of this verse is halal and haram. Before eating it, a person should have to watch whether it is halal or haram, permissible or not. Once more, salawat. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, a person should be careful, watchful towards his or her food. طَعَامِهِ. What is that? I mentioned that in the apparent version, that is halal and haram. A person should eat after first to determine and decide whether it is halal or haram. And there is a hadith, it says that al-mu'minu ya'kulu min ma'idatin wahida. Mu'min eats from one stomach. Wal kafir ya'kulu min sab'ati am'a. And the disbeliever, he eats with the 7 bellies. With the 7 bellies. I interpreted it, seven bellies means 7 illegitimate or not permissible ways to eat. Because not only halal and haram, from where it came. And whatever the food by itself it is, how it has been sacrificed, if there is a meat or the animal as well. So Imam made the tafsir of this verse, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. Apparently it is belonging to the halal and haram. But Imam is going inner layer of the ayah. And actually, this is the Sayyid al-Shuhada alayhi salam, say salawat. After Prophet of Islam, he opened the door of the intrinsic knowledge of the Quran. The inner knowledge of the Quran. It was okay. Those people who they say Hasbuna Kitab Allah, it was okay, Quranic version was there, that a person should abide by from haram and to see, check what is it halal or haram. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. But Sayyid al-Shuhada alayhi salam is giving us the inner, in-depth meaning of this verse. He mentioned, أَمَّنْ يَأْخُذُ عِلْمَهُ. A person should seek for that his source of knowledge is from which direction and which fountain or which root
source of the knowledge. Quran is talking apparently about the food, but Imam is talking about the knowledge which is the food for the soul, and food for your iman, and food for your guidance and salvation in hereafter. A person should check from whom he is getting his knowledge. You see it? You are not allowed to seek the knowledge from every source. It is okay. But there must be a criterion knowledge, basic knowledge with you, upon which you can judge whether this knowledge is true or false, whether right or wrong. And that criterion of the knowledge is that fountain of the knowledge which is given us by the Aimma alayhimus salam. So Imam made the tafsir of this ayah. Another tafsir of the ayah which Imam alayhi salam mentioned, Sayyidul Shuhada Husayn ibn Ali alayhi salam. About this, that Nahnu nastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Quran is talking in the context of that about the kuffar or about the disbelievers, that we pull them step by step towards our punishment in that way, even they are not going to understand it. They have no awareness of that, and they are going to drag and pull towards our punishment step by step. Translation is clear in your mind now. Nahnu nastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Step by step, slowly, gradually, we are pulling them towards our punishment. Min haythu la ya'lamun, even they don't know about that. And someone asked the tafsir of this verse from Imam alayhi salam, and Imam Ali Maqam mentioned the meaning is Yasbagh alayhi nitmuhu wa yaslub anhu shukrahu. Step by step to go towards the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala is like that Allah is furnishing His ni'mat, bounties upon you, blessings upon you, and He is taking away the tawfiq and the help to pay the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. If someone is going to receive continuously the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, and if he is not paying the thanks, the gratitude, the thanksgiving of Allah subhanahu wa ta'ala, actually he is going to be pulled gradually, step by step, towards the azab and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And at this juncture, I want to quote the translation of 3 sentences of his famous dua, Dua-e-Arafat. And as the character, as the name of Hussein is the unique, even among Aimma alayhimus salam. And even if the character of Sayyidul Shuhada, his martyrdom, is a unique in the history of the universe. Also his Dua-e-Arafat. Whatever the dua of Aimma alayhimus salam, if we compare, we cannot compare the ordinary people's duas. If we compare from the Aimma alayhimus salam, it is one of the foremost dua which Imam recited in the plain of the Arafat, and then he made his traveling towards Karbala. And in that 3 words and the sentences I want to quote over here. And before I would quote in Arabic and its translation and its meanings, I would say that this is the rule of the thumb. This is a very intuitive rule, that how to recognize your creator, how to recognize the creator of this universe by this creation. This is the rule of the thumb, to recognize him. Tu'riful makhluq, tu'riful khaliq bil makhluq. Khaliq is being recognized by the makhluq. Tu'riful sa'ane bil masnu. The architecture is going to be recognized by his works. This is the very law of the nature and very common approach to recognize Allah subhanahu wa ta'ala. But look over here, and also I'll quote one quotation of Babi Madinatul Ilm ibn Abi Talib alayhi salam. And I will compare, not that there is a contradiction of the knowledge. Hussain ibn Ali's knowledge is also from the
city, gate of the city of the knowledge. But look, the two approaches. Imam al-Muttaqin mentioned that ma ra'aytu shay'an, I didn't see anything of this world. Illa ra'aytu laha mahu. Illa ra'aytu laha qablahu wa mahu wa ba'dahu. I didn't see anything of this universe, but before seeing that thing, I saw Allah subhanahu wa ta'ala. I saw my Lord beside that thing. I saw my Lord after that thing. Say I didn't see anything of this universe, but before that, I saw Allah subhanahu wa ta'ala. Beside that, I saw Allah subhanahu wa ta'ala. After that again, I saw Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the approaches to reach to Allah subhanahu wa ta'ala. But Dua Arafat, vice versa. Imam mentions, Kaifa yustadallu bima huwa fil wujude muftatarun ilayk. Oh my Lord, which thing of this universe would be thy proof? Because everything for his own existence is in need of thy existence. Durud salawat. I'm not communicating the thing. Kaifa yustadallu bima huwa fil wujude muftatarun ilayk. मैं इसको उर्दू में भी कह दूँ तो और वाज़ेह हो जाएगा. इमाम इरशाद फरमाते हैं, I will keep in English later on, just these sentences English and Urdu. इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे महबूब, इस कायनात की किस शय को तेरे वजूद की दलील करार दो, इसलिए कि हर शय अपना वजूद पाने के लिए खुद तेरे वजूद की मोहताज है. How come I would bring anything of this universe in proof of thy existence? Because everything for his own existence in a need of thy existence. Alaysa min az-zuhur wa yakunu ghayruka huwa al-muzhiru lak. Oh my Lord, is there lesser or little light in your manifestation? Oh my Lord, is there lesser delay? Is there lesser light in your manifestation, Jalwa Zahur manifestation? So other thing, they are going to give me the lights to track towards you. No, I want to come you. I want to recognize you, not the things of the universe. I want to recognize you directly by thy own light as Mata Vibta Hatta Tahtaj ila dalilin yadullu ilayk. Oh my Lord, when you were away from my eyes, when you were hidden from me, listen, oh my Lord, when you were hidden from my eyes, so that I would see some guide to reach up to your altar. اے میرے رب, تو میری آنکھوں سے پنہا کب تھا کہ میں کسی دلیل کو, ہادی کو تلاش کروں تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. Once more salawat. At this point in my English version, I am continuing with my Urdu version of last night, and its summary was that, but I will put this point in English and then go on, that Allah subhanahu wa ta'ala created everything of this universe in parity, in human, male and female, animal, male and female, in plants, male and female, and in non-living, positive or negative, up to the heart of the atom, up to the heart of the nucleus, positive and negative, continuously. And when asked by Imam alayhi salam, he mentioned that Allah is Wahid.
Allah is one. If He would have created this part I left yesterday of the hadith, Imam mentioned that Allah is one. If He would have created the things in one and one odds, it would going to resemble with the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So to save the oneness and the tawheed, He created everything in the parity. He created everything in the parity. And over here, now I want to put a very powerful argument and istidlal from the science, from the physics. Everybody knows over here, youth and youngsters, daughters over there, that the very first element is, say it, very first element. Yes, yes. Nare salawat. And its atomic number is 1. Correct? And 1 means that 1 proton, 1 electron. Atomic number of hydrogen is 1. And if you add another proton in that, it would become helium. If you take out 1 proton from helium, it would become hydrogen. So it means, and so on and so on, it means there is no difference in anything of this universe, but the difference of the number. That's why Allah subhanahu wa ta'ala mentions وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ أَدَدًا. Everything and its reality we have encompassed in the numbers. Say salawat. This is another subject of the mathematics in the Quran, and Aimah alayhi salam, sometimes I will talk about that. But over here I want to talk about the hydrogen. 1 atomic number, 1 proton, 1 electron. It is hydrogen. But scientists, they say that hydrogen never found in its atomic state. H1 never is found, as it is created billions of seconds, nano of the seconds, it becomes H2, a molecule of the hydrogen. Never ever there is H1 of 1 number. It couples, it joins with another hydrogen atom and it becomes H2 in molecular form. This is the power and the majesty of Allah subhanahu wa ta'ala. That is, He is only one. Although hydrogen has the 1 number, but due to His oneness, in nanoseconds it becomes H2. Never He is sustaining before Allah subhanahu wa ta'ala as H1. Nare takbir! Nare takbir! Nare risalat! Nare risalat! Nare Haydari! Nare Haydari! Nawaz Iblan, Nare salawat! Especially boys, you are getting my point? Never ever hydrogen is going to found in H1. Couple of science knowing brothers, they are sitting over here, also in seniors. Never ever it is found in H1, it is H2. In nanosecond, billions of the second, it becomes just after formation H2. Nothing is going to sustain as one in the manifestation of Allah subhanahu wa ta'ala. Now this point also I will quote in English and then I will switch over towards Urdu. Same continuation of the point. Then once upon a time, Sayyidul Shuhada Hussain ibn Ali alayhi salam, he was passing by maybe the mosque in the period of Bani Umayyah. Someone would be representative over there on the pulpit of the Masjid al-Nabawi. An Imam heard while he was passing that speaker was saying, come beta, say salawat. A speaker, a muqarrir, a khatib, he was upon the mimbar. Imam heard from his own ears that he was saying, Saluni, whatever you want to ask, you can ask him. Now you realize that whatever the fazail and the excellences and the merit of Imam alayhi salam was, it was not fabricated after the centuries or the decades
in the life of the Imam and just life after of the Imam. Every parallel opposite hadith has been coined and fabricated even in that time. In that time. This is not my subject, sometimes I will talk about that as well. So, he was saying, Saluni, Imam stopped. He mentioned that only my father, who was assigned as the gate of the city of the knowledge, the door of the knowledge, he claimed like that. Again he resounded and echoed, Saluni. Imam mentioned, if you are challenging, let me know. The hairs in your head, its count whether it is even number or an odd number. The hairs in your head. This is the knowledge of Sayyid Shuhada Hussain ibn Ali alayhi salam. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I will request a little bit to push forward again. My brothers are coming and yeah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Once more salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Hussain alayhi salam passing from the masjid and he is hearing that's slogan or the challenge which Babi Madinul used to do, Saluni, Qablan Tufkeduni. And Imam mentioned, okay, if you have the knowledge, let me know the count of the hair in the head. It ends up on an even number or an odd number. He was stunned and he couldn't answer that. Imam mentioned, if you would like, you can ask the same question from the son of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Listen it. If you would like, you can ask the same question from me, the son of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Now he was shivering and he asked, Ya Maulaya, let me know the count of the hair in the head, whether it is ending up upon an even number or odd number. Imam mentions it is ending up the count, whether 10,000, 15,000, 20,000, whatever they are, it is ending up upon an even number. He asked why? What is the proof of that? Imam mentions because Allah subhanahu looked at the evidence of Imam. Imam mentioned that because Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, Kulla shayin khalaqnahu zawjain. Everything we have created in the paradise. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Once more salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. अज़ीज़ान गिरामी, दो की अदद पर और पैरिटी पे मैंने बात की थी और मैं चाह रहा था कि इसको कंटिन्यू करके 7 की अदद पर ले जाओ, क्योंकि दूसरा जो मिस्टीरियस और डिवाइन नंबर है यूनिवर्स में वो 7 है, नंबर 7। लेकिन क्योंकि आज शब है और मैं चाहता हूँ कि इन डिटेल थोड़े फजाइल, जज़ाकल्लाह मुझे कि आपने टाइम को एक्सपेंड किया, मातम के लिए भी होगा और कुछ मेरी तकरीर के लिए भी, कि मैं बाबुल हवाइज कमर बनी हाशिम हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का आगाज मौला अब्बास की बारगाह में इन अशार के साथ कि यूं तो दुनिया में लिया करते हैं सब नामे वफा, यूं तो दुनिया में लिया करते हैं सब नामे वफा, सबको मालूम है आगाज और अंजाम वफा, सबको मालूम है आगाज और अंजाम वफा। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले यूं तो दुनिया में लिया करते हैं सब नामे वफा, सबको मालूम है आगाज और अंजाम वफा, है गलत जो भी कहे हमने पिया जामे वफा, है गलत जो भी कहे हमने पिया जामे वफा, एक प्यासे ने दिया खल को पैगाम वफा।
جام وفا ایک پیاسے نے دیا خلق کو پیغام وفا ذو و شیشے میں کہاں ذو نور لائٹ ریفلیکشن ذو و شیشے میں کہاں نور جو الماس میں ہے کیا بات ہے نور پڑھے محمد والے محمد ذو و شیشے میں کہاں نور جو الماس میں ہے سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے جو دریا سے پھری تشنہ آب یہ ہے وہ ذات جو دریا سے پھری تشنہ آب فرد ایک اور بھی ہے مثل ہے جس کا نایاب فرد ایک اور بھی ہے مثل ہے جس کا نایاب جس کا مشہور جہاں ثانی زہرا ہے خطاب جس کا مشہور جہاں ثانی زہرا ہے خطاب یہی وہ دو ہیں حضرت عباس بی بی زینب یہی وہ دو ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب یہی وہ دو ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب ایک نے داد وفا لے کے ترائی لے لی ایک نے سر سے ندا دے کے خدائی لے میدان میں شیدائے امام یوں رجسا ہوا میدان میں شیدائے امام اسد اللہ پدر تھے میرا عباس ہے نام اسد اللہ پدر تھے میرا عباس ہے نام مجھ کو کرنا ہے زمانے میں مگر خاص یہ کام خود فنا ہو کے سنا دوں میں بقا کا پیغام خود فنا ہو کے سنا دوں میں بقا کا پیغام یہی جوہر ہے یہی جوہر ہے حقیقت میں وفاداروں کا سر پہ سایہ ہو چمکتی ہوئی تلوار میری شمشیر سے شمشیر علی ملتی ہے میری شمشیر سے شمشیر علی ملتی ہے میری تدبیر سے تدبیر علی ملتی ہے میری تصویر سے تصویر علی ملتی ہے میری شمشیر سے شمشیر علی ملتی ہے میری تدبیر سے تدبیر علی ملتی ہے میری تصویر سے تصویر علی ملتی ہے میری تقدیر سے تقدیر علی ملتی ہے میرے ہر رنگ سے بوئے ولی آتی ہے میری آواز سے آواز علی آتی ہے تین صفتیں ہیں کہ جن پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں حضرت ابوالفضل کی اور ایک صفت ہے سقائی کی ایک صفت ہے علمداری کی اور ایک صفت ہے حسن و جمال کی حسن و جمال کی بنیاد پر قمر بنی ہاشم ہے سقائی کی بنیاد پر سقائے اہل حرم ہے
علمداری کی بنیاد پر علمدار کربلا. عزیزان محترم، سقائی کی صفت یہ حضرت عبد مناف سے شروع ہوئی نہیں، یہ حضرت ہاشم سے شروع ہوئی. اور حضرت ہاشم نے زمزم کا کنواں ڈسکور کیا جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا تھا، اور پھر حاجیوں کے لیے مشکیزوں کو لٹکایا تو پہلے سقا حضرت ہاشم پر آتا ہے. ہاشم کی سقائی پھر حضرت عبد المطلب کو ملی، اور پھر میراث میں حضرت ابو طالب کو ملی، مگر حضرت ابو طالب نے وہ ٹرانسفر کر دی اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے لیے. ابھی اس مقام پر میں رک رہا ہوں. دوسری صفت جو آپ کی ہے حسن و جمال کی بنیاد پر. تاریخ عرب میں حسن و جمال کی بنیاد پر جو چاند سے قمر سے نسبت دی گئی، سب سے پہلے وہ حضرت کے پانچویں دادا حضرت عبد مناف تھے. اور حضرت عبد مناف اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر قمر بطحا کہلائے. بطحا کا چاند، قمر بطحا. دوسری صفت حسن و جمال کی بنیاد پر جو ملی ہے چاند کی نسبت سے، وہ رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ ہیں. حضرت عبد مناف قمر بطحا کہلائے، حضرت عبداللہ قمر حرم کہلائے. قمر حرم کہلائے. اور تیسری صفت علمداری کی، ایک بدر کے میدان میں پہلا علم اسلام کا رسول نے علی کو دیا، پھر مسلسل علی علم پاتے رہے. خیبر کے علم کی شان کچھ اور تھی. جنگ موتا میں کیونکہ علی نہیں بھیجے گئے تھے، جعفر تیار تھے، تو علمداری کی صفت ان کے نصیب میں آئی. اسی گھرانے میں علمداری کا سلسلہ جاری رہا. اب وہ صفت کہ جو سقائی کی بنیاد پر حضرت ہاشم کو ملی، حضرت ابو المطلب کو آئی، اور پھر حضرت ابو طالب تک آئی، سقائے اہل حرم پر کربلا میں ختم ہو گئی. اب کوئی سقا نہیں ان کے بعد. وہ قمریت کی صفت جو حسن و جمال کی بنیاد پر تھی، جو حضرت عبد مناف سے شروع ہوئی تھی، حضرت عبداللہ تک آئی تھی، قمر بنی ہاشم پر ختم ہو گئی. وہ صفت جو علمداری کی تھی، جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ملی، جعفر تیار کو ملی، علمدار کربلا پر ختم ہو گئی. اب ان کے بعد نہ کوئی سقا ہے، ان کے بعد نہ کوئی قمر ہے، ان کے بعد نہ کوئی علمدار ہے. تو جس طرح سے کہ نبی وحی کے خاتم ہیں، جس طرح سے کہ مہدی امامت کے خاتم ہیں، اسی طرح سے عباس قمریت کے بھی خاتم ہے، علمداری کے بھی خاتم ہے، سقائی کے بھی خاتم ہے. جو زیارت امام نے حضرت ابو الفضل کی تعلیم دی، وہ زیارت بڑی یونیک ہے، بہت یونیک ہے. اور زیارتوں میں آپ کے سامنے زیارت وارثہ لکھی ہوئی ہے، براہ راست آپ کا سلام ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حضرت علی کی زیارت میں السلام علیکہ یا امین اللہ، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، براہ راست آپ کے سلام ہیں. مگر جو امام نے حضرت ابو الفضل کی زیارت تعلیم دی، بہت غور سے سنیے گا، یہ معصورہ زیارت سے میں نقطہ اخذ کر رہا ہوں. حضرت ابو الفضل کی زیارت اس شان سے تعلیم دے، آپ کے سلام سے نہیں شروع ہوتی، وہ اللہ عز و جل کے سلام سے شروع ہو رہی ہے. ضرور پڑھیں محمد والے اللہ عز و جل کے سلام سے شروع ہو رہی ہے. سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو. ادر دین زیارتیں جو ہیں وہ آپ کے سلام سے، السلام علیکہ، جو بھی معصوم ہے. مگر حضرت ابو الفضل کی زیارت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے تعلیم دی. اس طرح سے تعلیم دی، سلام اللہ و ملائکتہ و انبیاء و رسولہ و جمیع
شہدائے و صالحین اللہ کا سلام ہو، اس کے فرشتوں کا سلام ہو، اس کے انبیاء کا سلام ہو، تمام شہیدوں کا سلام ہو، تمام صالحین کا سلام ہو۔ علیکہ یا ابن امیر المومنین، کچھ بڑے امیر المومنین کے فرزند، اور اس کے بعد اس مقام پر جو امام نے زیارت کا جملہ کہا ہے اس سے 4 فضیلتیں حضرت عباس علیہ السلام کی استنباط ہوتی ہیں۔ اشہد ان لک التصدیق والتسلیم والوفا والنصیحۃ لابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ذات میں خود تصدیق بھی ہے، تسلیم بھی ہے، وفا بھی ہے اور نصیحت بھی ہے حسین ابن علی کے لیے۔ امیر المومنین کے فرزان، اشہد ان لک التصدیق، جیسے کہ وہاں تھا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہے ایک جو صدق کو لے کر آیا نبی، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی گئی۔ میں اس مجلس میں کہہ رہا تھا کہ تصدیق اسی وقت ہوگی جب تک کہ اس پیغام کی معرفت نہ ہو، اس علم کی معرفت نہ ہو جو نبی لے کر آئے تھے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اگر نبی شہر علم ہے تو مصدق تصدیق کرنے والا باب مدینہ العلم ہے۔ حضرت نے اپنے فضل کا ذکر کیا ہے کہ حسین کی تصدیق، حسین کی سچائی اے عباس تم سے ظاہر ہو رہی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ذات میں تصدیق ہے، تسلیم ہے، نصیحت، آنیسٹی، نصیحت، سنسیئرٹی، یہ ہے نصیحت ہے اور وفا ہے۔ امیر المومنین کے فرزند آپ کے امام کے لیے، اور وفا کا عالم کیا ہے؟ میر امانت نے کہا کہ موجیں تکتی ہی رہیں اور وہ پلٹا پیاسا، موجیں تکتی ہی رہیں اور وہ پلٹا پیاسا، اس نے پانی نہ پیا رہ گیا دریا پیاسا، اس نے پانی نہ پیا رہ گیا دریا پیاسا۔ جب ورلڈ وار سیکنڈ ہو رہی تھی اور الامین کے محاذ پر عظیم ٹینکوں کی جنگ ہوئی، الائز کی اور دیگر ٹروپس کی، تو لشکر جا رہے تھے شپس میں الائز کے، اور دریائے فرات سے گزر رہے تھے۔ بہت دور کربلا کا شہر تھا دریائے فرات سے، آج کل کا دریائے فرات بہت دور ہے، اس وقت نہر القما آ رہی تھی کربلا تک، جب خشک ہو گئی۔ اور کیوں خشک ہو گئی؟ ایک مرتبہ امام زیارت کو آئے، چھٹے امام، اور القما سے خطاب کر کر کہا کہ تو بہتی رہی اور میرے جد پیاس سے شہید ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے نہر القما خشک ہو گئی۔ تو دریائے فرات سے ٹروپس گزر رہے تھے، شپس میں بہت دور کربلا کا شہر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا، کمانڈر نے، شپ کے فلیگ لیڈر نے، فلیٹ کمانڈر نے اشارہ کیا کہ یہ جو دور دریا کے کنارے ایک ڈوم نظر آ رہا ہے، اس کی طرف رخ کر کے سلوٹ کرو، سلام کرو۔ ظاہر ہے کہ آرڈر تھا، اس کو مانا، انہوں نے سلوٹ کیا۔ پھر پوچھا کہ تم نے ہمیں کیوں سلوٹ کروایا؟ یہ کسی مسلمان سینٹ کا روضہ ہے، ڈوم ہے، مزار ہے۔ کہا یہ وہ کمانڈر ہے، اس لیے میں نے سلوٹ کروایا کہ یہ وہ کمانڈر تھا، کہ یہ اس لیے پیاسا مر گیا کہ اس کا لشکر پیاسا مر گیا تھا۔ یہ وہ کمانڈر ہے کہ یہ اس لیے پیاسا رہا کہ اس کا لشکر پیاسا رہ گیا تھا۔ جب فوجیوں نے سنا تو کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ وہ ہم نے سلام آپ کی کمانڈ پر کیا تھا، ایک سلام اب اپنے دل کی عقیدت کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ انہوں نے حضرت عباس کے روضے کی طرف رخ کر کے سیلوٹیشن کی۔ یوم ابو الفضل استجارہ بہ الہدا، ایک عربی کے بڑے شاعر تھے شیخ عذری، انہوں نے ایک مرثیہ کہا سید شہداء کے لیے، اس میں یہ بھی شعر بھی تھا مگر انہوں نے پڑھا نہیں۔ خواب میں سید الشہداء کو دیکھا کہ شیخ تم یہ مرثیہ کیوں نہیں پڑھتے؟
کہ مولا میرے قلم سے ایک شعر صادر ہو گیا ہے کہ جس کو بعد میں نے انالائز کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آپ کی شان سے منافی ہو سکتا ہے. کہا نہیں شعر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اس شعر کو پڑھو. اور شعر کیا تھا؟ یوم ابو الفضل استجارہ بہ الہدا والشمس من قدر الوجاجی لفادها. عاشور کا دن کہ جس دن پوری کائنات امام کی پناہ میں تھی اور امام اپنے بھائی عباس کی پناہ میں تھے. امام اپنے بھائی عباس کی پناہ میں تھے. علمدار لشکر مقرر کیا صبح عاشور علم دیا. حضرت ابو الفضل قلب لشکر میں رہے اور مسلسل آپ کا کام ظہر تک یہ رہا. اس وقت تک آپ نے کوئی حملہ نہیں کیا. صرف آپ کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی امام کا ساتھی, امام کا کوئی صحابی, امام کا کوئی انصار و رفیق لشکروں میں پھنس جاتا تو امام عالی مقام حضرت عباس کو حکم دیتے کہ عباس حملہ کرو اور اس کو بچا کر لاؤ. صبح سے لے کر اور ظہر تک حضرت ابو الفضل عباس ڈیفینسو جنگ میں رہے, ڈیفینسو جنگ میں رہے اور انصار حسینی کی حفاظت کرتے رہے. اور قلب لشکر سے میمنہ اور میسرہ کی طرف دونوں طرف آپ نے چارج کیے مگر ڈیفینسو رول کے اندر. اور اب ظہر کے بعد قلیل لشکر قلیل ہوتا چلا. ایک ایک کر کے اصحاب رخصت ہوتے چلے. اصحاب کی شہادت کے بعد جیسا کہ میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ آل ابی طالب نے مل کر ایک حملہ کیا. تمام فرزندان علی, تمام فرزندان عقیل, تمام فرزندان جعفر طیار, تمام ان کے بیٹے اور پوتے سب نے مل کر حملہ کیا. ایک شدید جنگ کی, لشکر یزید کو پیچھے ہٹا دیا مگر اس دوران میں بہت سارے امیر المومنین کے فرزند اور عبداللہ جعفر طیار کے فرزند, عقیل کے فرزند شہید ہو کے زمین کربلا پر گرے. اور اسی مارکے کے اندر حضرت مسلم کے بیٹے عبداللہ ابن مسلم بھی شہید ہو کے زمین کربلا پر گرے. اور اب اس کے بعد قریبی افراد کی باری آئی, آنا محمد بھی شہید ہوئے اور اس عالم میں ایک کا لاشا امام اٹھا کر لائے, ایک حضرت عباس کی گود میں تھا. اور اس کے بعد قاسم ابن حسن بھی چلے. ایک طرف امام نے سہارا دے کر بٹھایا قاسم کو گھوڑے پر اور دوسری طرف حضرت عباس نے. اور جب قاسم زمین کربلا پر گرے دونوں تلواریں لے کر چلے, اسی لیے لشکر میں بھگدڑ ہوئی, قاسم کی لاش پامال ہو گئی. اور اب وہ وقت آیا کہ حضرت عباس کا سینہ خیر ہو گیا. جب بھی امام سے کہتے کہ تم لشکر کے سردار ہو, تم سے آج باقی ہے, مگر حقیقت یہ تھی کہ جب تک عباس تھے سیدانیوں کو آج تھی ہماری چادر سلامت ہے, ہماری چادروں میں رکھوالا محافظ ہے. مگر جب عباس نے کہا کہ آقا کب تک آپ کا غلام برداشت کرے, جن کو گودوں میں پالا تھا ان کے لاشیں اٹھانے کے لیے رہ گیا. کہا عباس جاؤ فی سبیل الماء, پانی کے لیے جاؤ. مشکیزہ آیا, بچوں کے سو کے اور دیکھے, عباس چلے. اور جب خیموں میں خبر ملی کہ عباس رخصت ہو رہے ہیں, اب بی بی زینب نے, ام کلثوم نے, سیدانیوں نے پکار کر کہا کہ اب کوئی ہماری چادروں کا حفاظت کرنے والا نہ رہا. حضرت عباس چلے, حضرت عباس چلے اور اس شان سے نکلے خیمے سے یوں خیمے کے پردے سے وہ صفدر نکل آیا, یوں خیمے کے پردے سے وہ صفدر نکل آیا. گویا کہ قمر بوڑھ سے باہر نکل آیا, گویا کہ قمر بوڑھ سے باہر نکل آیا. سید الشہداء کے عزاداروں, حضرت ابو الفضل عباس کے غلاموں, اس حالت میں دعا کرو. آپ کے بھائی, آپ کے بھتیجے جو غائب ہیں پاکستان میں اور فرش ادا پر وہ ذبح کیے جا رہے ہیں, مولا عباس کے صدقے میں ان کی جان کی حفاظت ہو. مولا عباس کے صدقے میں عزاداروں کی حفاظت ہو. ان عزاداروں کے لیے دعا کرو, ان کے غم کو یاد کرو. اس خوف کے عالم میں اس عزاداری کو بنا
थोड़ा सा तारीख को पढ़ना चाहता हूँ, जाने का भी बार बार बुलवाऊंगा और मैं भी रहूंगा आपके साथ। थोड़ा सा एक पॉज देना चाहता हूँ। देखिए, जब चले करबला में कोई शहीद मक्तल में इतनी देर से नहीं आया जितनी देर से हजरत अब्बास पहुंचे। सरदार लश्कर को भी ताज्जुब हुआ, पहले लश्कर को भी ताज्जुब हुआ कि देर क्यों हुई। और मीर अनीस ने इसकी एक अजीब व गरीब वजह को बयान किया और उन्हीं का हक था कि उस वजह को बयान करते। अगर कोई कहता कि घोड़े की जीन कस रहे थे, तलवार को सैकल कर रहे थे, ये रीजन तो होते, मगर हजरत अब्बास की शुजाअत के मनाफी थे। अनीस ने एक अजीब रीजन दिया, आमद है, जरा सुनिए इनको, और तो लफ्ज में पढ़ रहा हूं, आमद है। फिर आप रोएंगे और बहुत रोएंगे, मैं भी रोऊंगा, जरा फिर सुने आप। आमद है करबला के नयस्ता में शेर की, आमद है करबला के नयस्ता में शेर की, देवड़ी से चल चुकी है सवारी दिलेर की, देवड़ी से चल चुकी है सवारी दिलेर की। जासूस कह रहे हैं नई राह फेरगी, तो देर क्यों हुई? अनीस ने अजीब वजह लिखी, गश आ गया है शेर को, यह वजह देर की, गश आ गया है शेर को, यह वजह देर की। खुशबू है दश्त में बादे बहारी करीब है, होशियार गाफिलो ये सवारी करीब है। तारीखें कहती हैं एक घाट पे 4000 का लश्कर था और 7 मुहर्रम से था, मगर जब हजरत अबुल फजल बड़े होंगे दरिया की तरफ तो पूरा लश्कर आया होगा। मगर अहले तारीख ने लिखा फ़क़तल 80 रजुलन व अख़ज़ल मशरआ, हजरत अब्बास ने 80 अफराद को कत्ल किया और घाट पर कब्जा किया। अगर लीज तादाद 4000 की थी और 4000 में से आप 3000 को कत्ल करते तो हम ये कहते कि अली के शेर ने जंग की और फरात पर कब्जा किया। 2000 को कत्ल करते तो हम कहते कि अली के शेर ने जंग की, फरात पर कब्जा किया। 1000 को कत्ल करते तो हम कहते कि जंग की और फरात पर कब्जा किया। मगर 4000 में से 80 को कत्ल करके उस वक्त हजरत अब्बास ने कब्जा किया, तो हजरत अबुल फजल अब्बास ने कब्जा अपनी जंग से नहीं किया, अपने हैबत व जलाल से किया, अपने हैबत व जलाल से किया। और फिर पानी पे जैसे ही नजर पड़ी, आंख में आंसू आ गए। कभी पानी को देख रहे थे और मशकीज़े को कमाल एहतियात से तर किया, उसको भरा और मशकीज़े को दोष पर रखा, पुष्ट के ऊपर। मशकीज़ा बचा रहे, अब्बास को तीर और तलवारें लगती रहे। मशकीज़े को दोष पे रखकर सक्काए हरम ने एक दुआ मांगी, परवरदिगार ये पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंचा, अली असगर प्यासे हैं, ये पानी खैमों तक पहुंचाए और उसके बाद चले। घोड़े को रेल लगाई और रेल लगाई, हाथ में अलम भी था, मशकीज़े का पानी दोष पर भी था, चढ़ाई का अपहिल जाना भी था। अब जब मौज को भर के चले, पूरा लश्कर फरात के किनारे जमा हो गया, हर तरफ से सदाएं बुलंद हो गई कि पानी खेमे तक न जाने पाए, अलमदार को घेर लो, चारों तरफ से नरगा हुआ। मगर अली का शेर बढ़ता रहा, यहाँ तक के पीछे आकर जालिम ने मार दिया। आपका पहले सीधा हाथ शहीद हुआ, आपने अलम को उल्टे हाथ में लिया और नेज़े को दांतों में दबा लिया और मशकबी भी पहुंच पड़ती। एक मरतबा फिर वार हुआ, दूसरा बाजू शहीद हुआ, एक हाथ लगी, मशक को दांतों में दबाया, सामने से तीरों की बौछार थी, झुक के रोकते रहे। इसलिए जो सबसे ज्यादा सर में तीर लगे, आंखों में तीर लगे, आपके फलके अक़दस पर जो कमरे बनी हाकिम था, तीरों से छिड़ गया, फिर भी बढ़ते रहे। मगर फिर
حکیم ابن طفیل نے پیچھے سے ملعون نے گرز کا وار کیا، آپ کا تازہ سر چور ہوا، زمین پر حضرت عباس گرے اور سامنے دیکھتی آیا مشق سکینہ چھپ گئی۔ راوی کہتا ہے ایک نہ بازو کے کٹنے پر تکلیف کی نہ دوسرے بازو کے کٹنے پر تکلیف کی، مگر جب پانی کو بہتے دیکھا عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کبھی بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے، کبھی حضرت سے خیمہ کو دیکھتے۔ امام کو آواز دی، امام پہنچے، علی اکبر کو خیمے میں چھوڑا کہ اشقیہ حملہ نہ کر دے، اس لیے تنہا پہنچے حضرت عباس کے لاشے کے اوپر اور پھر گود میں لیا، امام کے چہرے کی زیارت کی۔ اسی عالم میں عباس دنیا سے گزر گئے، امام روتے رہے، ماں سکینہ انتظار کرتی رہی، وہ زینب اپنی چادر کو سنبھالتی رہی اور امام علم کو لے کر چلے، علم کو لے کر چلے اور پھر خیمے تک پہنچے، خیمے میں علم کو کاٹ دیا۔ سیدانیوں نے اپنے باتوں کا بولا، ماتم عباس کیا، ماتم عباس کیا۔ یہ پہلا موقع ہے تاریخ کربلا کا کہ امام پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اپنا ماتم پھینک کر رو رہے تھے، اپنے بھائی عباس کو رو رہے تھے۔ واہ عباسا، واہ سیدی عباس ابن حیدر یا عباس، ہے سکینہ ہے پیاس ابن حیدر یا عباس، یا سیدی یا عباس ابن حیدر یا خیمون خیمے میں گل بپا لو علم آتا ہے، رن پہ علم دار کا لوگو علم آتا ہے، خیمے میں گل ہے بپا لوگو